السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھئی آج جس عنوان کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے جو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہیں، ان میں سے جو سب سے اہم اور جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ ہے نماز، الصلاۃ۔ تو نماز کے مسائل اور اس کے جتنے بھی احکامات ہیں تقریباً ہم کسی نہ کسی صورتحال میں کہیں نہ کہیں یہ سنتے رہتے ہیں۔ آج اس کا وہ پہلو ہم بات کریں گے کہ جو اس کی روح اور حکمت ہے اس نماز کی، کہ ہمیں جو نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا احکامات دیے گئے ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اتنی زیادہ تاکید اس عبادت کے بارے میں کی گئی ہے، تو جتنا زیادہ کسی چیز کے بارے میں زور دیا جائے، بار بار بات کی تکرار یا دہرایا جائے بات کو، اس کی اہمیت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر اتنی اہمیت، اتنی تکرار، اتنی بار بار چیز کو دہرایا گیا ہے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں اس کے پیچھے حکمت اور وہ فلسفہ کیا ہے، اس سے وہ کیا چیز ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کروانا چاہتے ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو قرآن میں ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ ایک آیت کے ٹکڑے میں بنیادی بات جو ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ اب یہ جو الصلاۃ ہے نا، یہ لفظ جہاں سے نکلا ہے نا وہ ہے صلہ یا وصل، اس کا مطلب ہے کسی کے ساتھ مل جانا یا کسی کے ساتھ جڑ جانا، کسی کے ساتھ جڑ جانا یا مل جانا۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے یا اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے؟ تو وہ ہمارا خالق اور مالک، اس کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے۔ پہلا حصہ اس کا کیا ہے عبادت کا، کہ ہم نے اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جو تعلق کمزور ہے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ اور دوسرا جو اس کا حصہ وہ یہ ہے کہ ہر وہ حکم جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ٹکرائے اس سے بچنا کیسا ہے، اس کی یہ پریکٹس ہے، یہ عبادت ہمیں اس چیز سے کہ اللہ کی حدود میں کیسے آنا ہے، ان حدود سے باہر نہ جایا جائے، اس کے لیے اپنے نفس پر قابو پایا جائے، اپنے دل و دماغ پر اس کی چھاپ لگائی جائے کہ ہم اللہ کی حدود سے باہر نہ نکل سکیں، اس کی احکامات میں آئیں، بے حیائی اور برائی سے بچ جائیں۔ یہ چیز ہم نے حاصل کرنی ہے۔ تو 2 بنیادی چیزیں، سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جو ہمارا کمزور تعلق ہے نا اس کو مضبوط کرنا ہے، اور دوسرا اللہ کی حدود میں، اس کے احکامات کی حدود میں کیسے رہنا ہے، یہ ہمیں نماز سکھلاتی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کہ جو ہمارا تو اللہ کے ساتھ تعلق ویسے جڑا ہے، لا الہ الا اللہ، تو کون سا تعلق رہ گیا جو ہم نے جوڑنا ہے جو ہمارا کہیں نہ کہیں جو نا وہ کمزور ہے؟ نماز کی جتنی بھی تسبیحات ہیں، جتنی بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، رکوع، سجود، تشہد کی ساری جو دعائیں ہیں، جو جتنی بھی چیزیں ہیں، سب سے پہلے یہ کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھا کہہ رہے ہیں۔ اگر نماز کے جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں، جو جہاں پر ہمیں حکم کا ہے یہ چیزیں سنت سے ہمیں ثابت ہے کہ یہ چیز پڑھنی ہے، کبھی ہم نے غور کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بات سمجھا رہے ہیں؟ اس کا محور اور مرکز یہ ہے
کہ اللہ کا تعارف، اللہ کی توحید پر ہم نے مضبوط ہونا ہے. لیکن اللہ کی توحید، اس کا تعارف جو ہے نا وہ ہمیں بڑا سطحی سا ہے. مثلا ہمیں یہ پتہ ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، رزق دیتا ہے اللہ، رزق لے لے اللہ دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، ہر چیز دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہ ہے. لیکن اس چیز کو چیک کرنا ہو کہ کیا ہم یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ دینے والا بھی وہ ہے اور لینے والا بھی وہ ہے، کیا ہمارا اس پر یقین ہے؟ اب اس کی ایک صرف مثال ہم سمجھیں گے کہ کیا ہمارا یقین اپنے رب اور خالق پر ہے، توکل ہے کہ نہیں ہے. اگر مجھے اللہ تعالیٰ کسی شکل میں بھی، مال کی شکل میں، جان کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، کسی شکل میں کوئی نعمتیں دے دے تو میرے اندر تکبر آتا ہے، میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا شروع کر دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ کیا ہے نا، یہ میں نے 1 روپے سے 100 روپیہ بنا لیا، 100 روپے سے 1000 روپیہ بنا لیا ہے، تو یہ میری عقل نے کام کیا. میں بڑا ہوشیار تھا، میں بڑا چلاک تھا، مجھے پتا تھا لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں، میں نے اپنی ہوشیاری اور چلاکی سے یہ سارا کچھ بنایا. اگر نعمتیں آنے سے میرے اندر تکبر، ریاکاری اور یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ میری عقل نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو سمجھو میرا رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ یہ سوچ پہلے کس کی تھی؟ قارون کی تھی. جب اسے کہا گیا یہ تمہارے پاس اتنا مال ہے، کتنے ہزاروں کی شکل میں، 100 کی شکل میں اونٹ، صرف اس کی خزانے کی چابیاں جو نا وہ لاد کر لے کر جاتے تھے، خزانہ نہیں. تو اسے جب کہا جاتا ہے یہ اللہ کے راہ میں کہتا ہے یہ جو بھی میں نے کمایا میری عقل اور سمجھ کی وجہ سے میں نے کمایا ہے. یہ کس کی سوچ تھی؟ قرآن کی آیت کا آپ کو مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو یہ سوچ قارون کی تھی. وہ کس کے ساتھ؟ وہ فرعون اور حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بڑا مال کھلا ہوا ملا تھا، لیکن سوچ تھی کہ میری عقل نے یہ سارا کچھ کیا. اگر رزق آ جائے، میں 1 روپے کے 10 اور 10 کے 100 بنانا شروع کر دوں، اللہ کی توفیق سے اللہ نے جو رزق لکھا وہ مجھے دے دے، تو میرے اندر یہی پھر بات آ رہی ہے کہ جو کیا میں ہی کر رہا ہوں. تو سمجھے پھر میرے اندر قارون والی سوچ ہے. پھر جو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں نا، میرا اس رب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. کیوں؟ اس کی صفاتی نام ہے الرزاق، اس کا صفاتی نام ہے الوہاب. دینے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے. اگر میرا اس پر یقین ہو تو پھر میری عقل میں یہ جو ہے شیطانی خیال یا سوچ نہ آئے. لیکن ہم اکثریت، ہم لوگوں میں، ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، مجھ سمیت ہمارے کہیں نہ کہیں دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ جو ترقی ہوئی ہے، یہ میری اس عقل کا کمال ہے. تو پھر کہاں گئی توحید؟ کہاں گئی وہ دینے والا بھی وہ، لینے والا وہ؟ کہاں گیا؟ سب ہوا میں ہو گیا. کیونکہ جب بندہ کو دعویٰ کرتا ہے نا یہ میں بات پر میرا یقین اور توکل ہے، تو اس کے لیے دلیل چاہیے ہو. تو ایک دلیل صرف میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ اگر جب اس طرح کی نعمتیں ملنی شروع ہو جائیں تو میں چیک کر لوں. اگر میں یہ سمجھوں کہ یار میں اس قابل نہیں تھا، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی عطا ہے. میں اس قابل نہیں تھا، میری عقل اس قابل نہیں تھے. یہ کہیں اللہ نے مال دیا، کہیں میری آزمائش تو نہیں ہے. میں مزید ڈرنا شروع ہو جاؤں، جھکنا شروع ہو جاؤں. کہتے ہیں جو بندہ امیر ہو جائے اس کا تو سلام اتنا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس سے زیادہ وہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا اور منہ اس کا اس طرف ہوتا ہے. غریب آدمی سلام میں پہل کر رہا ہوتا ہے، امیر نے کبھی سلام میں پہل کی ہے؟ کیونکہ اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس کاروبار ہے. ہوتا ہے جی، ہمارے معاشرے میں دیکھنے مل رہا ہے نا، زندہ مثالیں. تو پھر سمجھے میرا اس رب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور یہ تعلق سب سے پہلے عقائد کے بعد، اس عقیدے کو بنانے کے بعد نماز یہ میرا عقیدہ پختہ کرتی تھی. اگر 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن میرا یقین اور توکل یہ نہیں ہے کہ وہ الرزاق اور الوہاب وہی ہے، تو سمجھے میری نماز کا جو اصل مقصد تھا نا، جو چیز میں نے حاصل کرنی تھی وہ مجھے حاصل نہیں ہو رہی. اور دوسرا کیا ہے؟ بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے. اب اس طرح ہے کہ 5 نمازیں، کوئی بھی عبادت جب آپ کو مجبوری آ جائے نا تو آپ کو رخصت ہے. مثلا
روزہ آپ نے رکھنا ہے، مہینے کے 1 روزے فرض ہیں، نہیں رکھنے لازمی ہیں، لیکن آپ بیمار ہو جائیں، آپ سفر میں ہوں، آپ کو کوئی مسئلہ پڑ جائے، کہا کہ یہ روزے پھر کبھی رکھ لینا، ہے گنجائش۔ صدقہ خیرات پیسے ہیں تو زکوٰۃ دے دو، اگر پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ تم پر ہے ہی نہیں۔ جیب میں پیسے ہیں تو صدقہ دے دو، نہیں ہے تو تمہاری پوچھ نہیں ہے۔ حج عمرہ جیب میں پیسے ہیں تو حج عمرہ کرنے چلے جاؤ، نہیں پیسے ہیں تو کوئی پوچھ نہیں ہے۔ ساری رخصتیں ہی ہیں نا۔ 5 چیزیں بنیادی ہیں عقائد کے بعد: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ روزہ مجبوری آ گئی پھر رکھ لو، صدقہ خیرات پیسے نہیں ہیں رخصت ہوگی، حج عمرہ پیسے نہیں ہیں چھوٹ ہوگی۔ لیکن نماز بستر مرگ پر بھی پڑے ہوئے ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ بھائی جی بابے دی بس دعا ہی کرو، بس کام پورا ہو گیا ہے، تب بھی نماز پڑھنی ہے، چاہے اشارے سے پڑھو۔ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، اٹھ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر نہیں پڑھ کے لیٹ جاؤ، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو۔ نماز کی چھٹی نہیں۔ اس سے بھی سخت مقام کیا ہے؟ جنگ کا مقام ہو، جب پتہ ہے کہ میں نے ذرا سی آنکھ ادھر کی تو پتہ ہے پیچھے سے تلوار یا گولی آگی میری گردن نہ اڑا دے، اتنا نازک مرحلہ ہوتا ہے، وہاں بھی کہا کہ نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ بیماری اس حد تک چلی گئی ہے تب بھی رخصت نہیں ہے۔ میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ، سامنے دشمن ہے، سامنے دو بدو لڑائی ہو رہی ہے، لیکن وقت آ گیا ہے تو آدھے بندوں کو آگے کر لو، آدھے نماز پڑھے، وہ پڑھ لے تو دوسرے آگے، چھٹی نہیں ہے۔ اتنی تاکید۔ یہ 5 نمازیں ہیں، جمعوں کی نمازیں ہیں، عید کی نمازیں ہیں، آپ کی تہجد ہے، آپ کی اشراق ہے، چاند گرہن کی ہے، سورج گرہن کی ہے، بارش کی ہے، گناہ کر لو 2 نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگو۔ ہر جگہ پر جہاں جہاں پتہ ہے کہ بندہ میرے ساتھ تعلق کمزور ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کے لیے وہاں پہ نماز کا کہہ دیا۔ جہاں جہاں پر پتہ ہے کہ یہاں بندہ پھسل سکتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہے، وہاں پر نماز کو کھڑا کر دیا کہ یہاں پر بھی نماز پڑھو، یہاں پر بھی نماز پڑھو، یہاں پر بھی نماز پڑھو۔ کیوں؟ کہتے ہیں ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، اس ایمان کو ایک جگہ پر رکھنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اب 5 نمازوں پر آ جائیں کہ ایک دن میں 5 دفعہ ہم نے حاضری دینی ہے۔ چلو یار ایک دفعہ اللہ تعالیٰ صبح کہہ دیتا ہے یا شام کو کہہ دیتا ہے یا ایک دفعہ کہتا ہے، روزے بھی تو مہینے میں سال میں ایک دفعہ ہی مہینہ رکھا ہے نا، صدقہ خیرات بھی جب ہو، حج عمرہ بھی سال میں ایک دفعہ رکھا ہے، ایک دن میں 5 نمازیں کیوں رکھ دی ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کو بہتر پتہ ہے۔ میں جب 10 11 12 بجے اپنی دکان پر گیا ہوں، فجر پڑھی پہلے، اپنے دن کا آغاز کیا ہے، جب فجر کے دن کا آغاز کیا ہے، کہنے جس نے فجر پڑھ لی وہ اس کی سلامتی اللہ کے ذمہ ہو گئی، اب وہ اللہ کی جو ہے نا وہ آ گیا، اس ذمہ آ گیا۔ اب کیا ہے؟ اس نے شروعات کی، دن کی شروعات سے اللہ تعالیٰ میری فجر سے تربیت کرتا ہے، کیا کہ مجھ پر توکل کریں، مجھ پر یقین کریں، روزی کمانے گیا، ریڑھی لگا، چھابڑی لگا، دکان پہ بیٹھ، فیکٹری پہ بیٹھ، مزدوری کر، نوکری کر، لیکن شروع دن سے جب آنکھ کھلتی ہے، ابھی اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں اللہ میرا یقین بنا رہا ہے کہ دن کی شروعات کرنی ہے، رزق میرے ذمہ ہے، ٹینشن نہیں لینی تو نے۔ تجھے جو پریشانی ہے نا آج دن میں، کوئی اولاد کی پریشانی ہے، کوئی مال کی پریشانی ہے، کوئی اور پریشانی ہے، کوئی بیماری کی پریشانی ہے، کسی قسم کی پریشانی ہے، اللہ میری تربیت کر رہا ہے رات کے اندھیرے میں، صبح کے وقت، کہ یہ نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ کے پڑھ، تجھے سمجھ آ جائے گی میرے ساتھ تعلق کیسے جوڑنا ہے۔ ظہر کا ٹائم آ گیا، بالکل کام کا ٹائم ہے جی، بالکل ہر بندہ اپنی اپنی جگہ جہاں جہاں پر اس کی ڈیوٹی لگی اپنی روزی کما رہا ہے۔ اب اس دکان پر، اس ریڑھی پر، اس جگہ پر، فیکٹری میں بیٹھا وہ کام کر رہا ہے۔ اب جو فجر سے لے کر ظہر کا ٹائم تھا نا، اس کے درمیان کوئی تھوڑا دنیاوی معاملات میں پڑ گیا تو تھوڑا ایمان کمزور ہو گیا، اب تھوڑی تھوڑی نا ڈنڈی مارنی شروع کر دی ہے، تھوڑا تھوڑا جھوٹ بول رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا وعدہ خلافی بھی کر رہا ہوں، تھوڑی تھوڑی ملاوٹ بھی کر رہا ہوں، کیونکہ فجر سے لے کر ظہر کے ٹائم کے درمیان مجھے جو روح کی غذا ملنی تھی نا اس کا ٹائم ہو گیا۔ اللہ نے کہا آجا ظہر کے وقت،
ظہر میں میرے سامنے کھڑا ہو کر جو تیرا تعلق، جو ابھی تو دکان پر ڈنڈی مار رہا تھا نا، میرے ساتھ تعلق دوبارہ جوڑ، اپنے ایمان کی تجدید کر، روح اور ایمان کو تازہ کر، واپس جا، اور پھر تو دوبارہ وہ ڈنڈی مارنی تیری بند ہو جائے۔ اگر ظہر پڑھنے آیا ہوں، جس طرح آیا تھا اسی طرح ہی واپس چلا گیا، اسی طرح ہی جھوٹ بول رہا ہوں، اسی طرح وعدہ خلافیاں کر رہا ہوں، اسی طرح ملاوٹ کر رہا ہوں، اسی طرح جو خرافات میرے کاروبار میں جس جگہ میں کما رہا ہوں، اسی طرح ہی جو نماز سے پہلے میری کیفیت تھی، نماز کے بعد بھی جب اپنے اس کاروبار پر جا کر کھڑا ہوا ہوں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو سمجھو میں نے ایک کاروائی ڈالی ہے، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ کیونکہ اس نماز نے مجھے اپنے رب کے ساتھ جوڑنا تھا، اور دوسرا کام کیا کہا تھا؟ اس نے مجھے بے حیائی اور برائی، اللہ کی حدود میں اس کی ماننا آسان ہو جائے، اس میں لانا تھا۔ یہ اللہ قرآن میں ایک معیار دے رہا ہے، یہ کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اگر اللہ سے تعلق نہیں جوڑا اور تعلق نہ جڑنے کی وجہ سے اللہ کی حدود میں رہ کے وہ کاروبار دوبارہ صحیح کرنا نہیں شروع کر دیا، تو سمجھو میری نماز میں کوئی فرق نہیں۔ پھر زور پڑھ لی، پھر کوئی گھنٹہ 2-2.5 گھنٹے گزرے، عصر کا ٹائم آ گیا، پھر دنیاوی معاملات میں ہوا، پھر کہیں نہ کوئی کچرا آ گیا، ایمان کمزور ہو گیا، پھر کہیں نہ کوئی معاملات میں پڑ گیا، اللہ کہتا پھر آ جاؤ، پھر اس ایمان کو دوبارہ تجدید کر، عصر کے وقت میرے ساتھ جڑ، جب جڑ جائے گا تجھے سمجھ آ جائے گی، اور رزاق تو وہ تھا، وہاب تو وہ تھا، اور میری تکلیفیں کاٹنے والا مشکل کشا وہ تھا، سارا کچھ اس نے کرنا تھا، وہ میں کس چکر میں پڑا ہوا تھا؟ میں جو تھوڑی دیر کے لیے پٹری سے اترا، عصر کی نماز میں آیا، تو میں دوبارہ اس پٹری پر آ گیا، جب دوبارہ گیا ہوں تو میری اصلاح ہوگی، تو میں صحیح معاملات کرنے لگ پڑا ہوں۔ پھر عصر سے لے کر مغرب تک، پھر چل، پھر مغرب کا ٹائم آ گیا، پھر کہیں نہ معاملات بگڑنے شروع ہو گئے ہیں، اللہ پھر بلا رہا ہے مغرب کے وقت کہ پھر میرے ساتھ جڑ، پھر اس بات کو سمجھ کہ میں تیرا سارا کچھ وہاب ہوں، دینے والا میں ہوں، لینے والا بھی میں ہوں، تو ٹینشن نہ لے، مجھ پر ایک دفعہ بات تو چھوڑ، جو ذمہ داری میری ہے مجھ پر چھوڑ، تیری ذمہ داری صرف ہے کہ دکان ریڑھی پر کھڑا ہونا ہے، باقی اسباب پیدا کرنا میرا کام ہے، تیرا کام نہیں ہے۔ مغرب کے وقت اس ایمان کو، اس یقین اور توکل کو دوبارہ اس کی تجدید کرتا ہوں، اور پھر اگر مجھے بات یہ سمجھ آ جائے کہ وہی ہے سارا کچھ، وہی مشکل کشا ہے، اور دوبارہ دکان پر یا کہیں معاشرے میں جا کر پھر میں درستگی کر لوں، تو سمجھے مغرب نے میرا فائدہ دے دیا۔ اور پھر آخری نماز عشاء کے وقت، دن کی شروعات فجر سے کی تھی، عشاء کے وقت جب آخری نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد ٹھیک ہے نفلی نماز کو تہجد پڑھے، ٹھیک ہے وہ اضافی چیز ہے، لیکن فرض نماز کے دائرے میں اللہ تعالیٰ اس دن کا، رات کے وقت، دن کی شروعات بھی رات کے وقت کی تھی، اور رات کا اختتام بھی رات کو کیا، اور سونے سے پہلے پھر میرا ایمان بنوا رہا ہے کہ یار اس بات کو سمجھ لے، صبح کا تو لگا ہے، فجر کے وقت میرے پاس آیا، ظہر کے وقت میرے پاس آیا، عصر کے وقت میرے پاس آیا، مغرب کے وقت میرے پاس آیا، عشاء کے وقت میرے پاس آیا، تیرا ایمان کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اگر نہیں بڑھ رہا تو کہیں نہ کہیں تیری نماز میں کوئی فرق ہے، اس فرق کو ڈھونڈ، اور اگر بن گیا ہے تو سمجھے تو میری اطاعت میں آ گیا، تو جو پھر اصل مقصد تھا میرے ساتھ جڑنا، مجھے ماننا اور میری ماننا، یہ دو چیزیں حاصل کرنی تھی، حاصل ہو گئی ہیں، تو الحمدللہ کریں، آپ کی نمازیں قبول ہو گئی۔ 5 دفعہ دن میں اللہ تعالیٰ مجھے بار بار اس بات کو ایسے سمجھ لیں کہ فوج میں بھرتی ہو نا، سپاہی ہو یا کوئی افسر بھی بھرتی ہو، اسے 4-6 مہینے ٹریننگ دیتے ہیں کہ تو نے دشمن سے کیسے بچنا ہے، تو نے یہ گن کیسے چلانی ہے، تو نے دوڑ کیسے لگانی ہے، یہ موقع ہے تو کیا کرنا ہے، یہ موقع ہے تو کیا کرنا ہے، اس وقت کیا سارا اسے سبق بھی پڑھاتے ہیں اور عملی طور پر اس کی مشق کرواتے ہیں۔ جب سمجھتے ہیں نا یہ مشق میں پاس ہو گیا ہے، پھر اسے بارڈر پر بھیجتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک دن میں 5 دفعہ ہماری مشق کروا رہا ہے کہ اللہ سے کیسے جڑنا ہے،
اللہ کو ماننا کیسے اور اس کی کیسے ماننا ہے، یہ 5 دفعہ دن میں اللہ تعالی ہماری پریکٹس کروا رہے ہیں۔ اس پریکٹس کو ہماری سمجھ میں آ جائے تو میرے خیال میں 5 دفعہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں، لیکن پیش ہوتے وقت مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ میں نے پڑھا کیا ہے، اس جو میں نماز میں چیزیں مجھے پڑھنے کا کہا گیا ہے، کیا اس کا مجھے صحیح تلفظ آتا ہے؟ چلے قاریوں والا نہ صحیح، اتنا تو آتا ہے کہ جو صحیح طریقے سے پڑھنا تھا نماز میں، جو پڑھنا تھا وہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد جو پڑھ رہا ہوں اسے مجھے پتا بھی ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ نماز میں جو بھی تسبیحات، جو بھی قرآن پڑھتا ہوں، کیا مجھے یہ پتا ہے کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ دنیا کے چھوٹے سے کوئی افسر کے پاس چلا جائے نا بندہ، کوئی تحصیلدار کو کمشنر یا ڈی سی وغیرہ کے پاس چلا جائے، تو جب بندے نے جانا ہونا تو بندہ کپڑے بھی صاف ستھرے پہنتا ہے، کہتا ہے یار بڑے بندے کو جانا کپڑے صاف ستھرے پا جانا، اس کے ساتھ گفتگو کیا کرنی ہے، اس کا مضمون دماغ میں بالکل تیار کر کے جاتا ہے، یار کوئی بات ایسی نہ ہو جائے افسر ناراض نہ ہو جائے، بیٹھنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، کپڑے کیسے پہننی ہے، بات کیسے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے کتنی نہیں کرنی۔ دنیا کے حقیر سے افسر کے سامنے پیش ہونے پر میں 10 دفعہ اپنی ساری تیاری کرتا ہوں، اور خالق اور مالک جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کے سامنے پیش ہوں تو میرے بٹن کھلے ہوئے ہیں، میرے یہ جو کف کھلے ہوئے ہیں یا مڑے ہوئے ہیں، یا میرے کپڑے صاف ہیں یا نہیں ہیں، یا میں جو اس سے گفتگو کر رہا ہوں وہ مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں۔ غفلت میں کروں، جو بات کروں، جو مانگ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں وہ مجھے پتہ ہی نہ ہو تو مجھے وہ نماز کیا دے گی؟ اس نماز نے جو اس کا اثر روح تھی، وہ جسم تو تھا، جسمانی طور پر تو آ گیا، لیکن وہ جو مجھے آج ہم مسلمانوں کو وہ چیز نہیں مل رہی کہ میں نماز پڑھ کے جاؤں تو میں خود اپنے آپ کو ایک بدلا ہوا انسان سمجھوں کہ یار نماز سے پہلے جب تھو میرے ایمان کمزور تھا، میرے دل میں وسوسے آ رہے تھے، شیطانی خیالات آ رہے تھے، مجھے اپنی نا ایمانی اور جسمانی کیفیت کمزور لگ رہی تھی، لیکن جو ہی میں نماز پڑھنے آؤں، نماز پڑھ کے گیا تو میں اپنے آپ کو تر و تازہ اور ایسے سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا۔ دنیا کے ایک چھوٹے سے افسر کے سامنے بات کرتے ہوئے میں ہر بات کو نپی تولی بات کرتا ہوں، لیکن اس خالق اور مالک کے سامنے کھڑا ہوں مجھے یہی نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ کیا ہے۔ دکانوں میں جتنا حساب کرنا وہ نماز نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے نہیں جی ہوتا، میں اپنی ریڑھی کا حساب کرنا ہے تو میں نے اپنی نماز میں کرنا ہے، اپنی دکان کا حساب کرنا ہے تو نماز میں کرنا ہے، میں نے اپنے کاروبار کا حساب کرنا ہے تو دکان میں کرنا ہے۔ کہتے ہیں شیطان جتنی دیر بندہ وہ حساب کرتا ہے وہ آپ کا نماز کا حصہ چھین لیتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے حملہ کر دیا، اب وہ میری نماز کا حصہ چوری کرنے آیا ہوا ہے، میں نے نہیں اسے چوری کرنے دینی، میں نے مضبوط بند باندھ کر اس کو چوری نہیں کرنے دینی۔ یہاں پر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے وضو سے لے کر غسل سے لے کر نماز کی ادائیگیاں، نماز کا پڑھنا، اس کا شعور، اس کا فہم اور اس کا ساتھ اپنا تعلق جوڑنا، تو مجھے یہ پتا ہو کہ میں اس کے ساتھ کیا گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ اللہ سے رب سے گفتگو ہے، میں اپنے رب سے مخاطب ہو رہا ہوں، میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، اور مجھے یہی نہ پتا ہو میں نے کیا بات کی، کیا کہا، کیا نہیں کہا۔ اللہ اکبر کی جب سلام پھیرا تب پتہ چلا کہ اچھا نماز ختم ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں نا۔ تو بات جو شروع سے ہوئی تھی، 2 چیزیں حاصل کرنی ہیں کہ کیا کرنا ہے، اس رب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اور وہ اس کی میں نے مثال دے دی کہ نعمتیں آ جائیں یا نعمتیں چلی جائیں، آنے پر کوئی ریاکاری، تکبر اور عقل کا یہ میرے دماغ میں نہ آ جائے کہ میری عقل نے یہ کیا، اور نعمتیں چلی جائیں تو تب بھی میں کہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان سے تو کہوں لیکن اس کو سمجھوں بھی کہ اس نے یہ جو چیز نعمت لے لی اس کو بہتر پتہ ہے کہ یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، وہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ یہ ہے وہ معرفت، یہ ہے وہ توحید، یہ ہے وہ توکل، وہ ہے یہ ہے وہ یقین جس کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ جڑنا تھا۔ یہ دو ہی ہماری زندگی کا مجموعہ دیکھیں نا، یا ہماری زندگی میں خوشی ہے یا غم ہے، تیسری چیز نہیں ہے۔
خوشی آنے پہ میرا یہ رویہ ہو، غم آنے پہ میرا یہ رویہ ہو، اگر یہ رویے میرے قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو سمجھے الحمدللہ میرا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ اگر رویے میرے قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، اس خرابی، اس مسئلے کو ڈھونڈنا ہے اور اس کی درستگی کرنی ہے۔ دوسرا یہ نماز کیا کرتی ہے، یہ ہمارا وہی کہتا ہے جو رب کے ساتھ تعلق بنانا ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا اتنا اس پر یقین اور توکل بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ایک واقعہ قرآنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب قبلہ کی تبدیلی ہوئی تو مسلمان پریشان ہو گئے کہ یار اب یہ مشرکین اور یہود بھی نہ ہمیں تانا دیں گے، لو جی پہلے کسی اور قبلے تھے نماز پڑھے سن، وہ نواں قبلہ آ گیا، میں نے کہا ادھر منہ کر لو تم نے کر لینا، میں نے کہا ادھر منہ کر لو تم نے کر لینا۔ تمہاری سمجھ میں آئے بات اچھی بات ہے، نہ سمجھ آئے لیکن اپنے خالق اور مالک کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے ایمان کو محفوظ بنانا چاہتے ہو، جو میں کہہ رہا ہوں چپ کر کے کر لو۔ یہ نماز ہماری 5 وقت ہمارا ایمان بناتی ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ جتنا ایمان مضبوط اتنا ہی اس پر یقین مضبوط ہے۔ تیسرا یہ کہ نماز کیا کرتی ہے، تیسرا یہ ہمیں ذکر کے ساتھ جوڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی قرآن میں ذکر کا ہے۔ یہ نماز ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑتی ہے۔ کیسے؟ اگر یہ سمجھنا کہ میں قرآن کے ساتھ جڑ رہا ہوں یا نہیں جڑ رہا تو اس کی بھی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا میں قرآن کے ساتھ جڑتا ہوں یا نہیں جڑتا ہوں۔ قاری صاحب مغرب عشاء فجر میں اونچی آواز میں قرات کریں، وہ کس کے لیے قرات کر رہے ہیں جی؟ پیچھے مقتدی کھڑے ان کے لیے کر رہے ہیں نا، اور مقتدیوں کو نہ پتہ چلے کہ قاری صاحب نے کی پڑھا تھا کی نہیں اس پر، بس میں تو اپنی دکاندار صاحب کرنا جی، مجھے پتہ ہی نہیں انہوں نے قرآن کا جو حصہ پڑھا ہے اس کا مجھے فہم ہی نہیں پتا، اس کا مطلب ہی نہیں پتا کہ قاری صاحب نے چاہے مغرب میں سب سے چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، فجر کو چھوڑ دیں، عشاء کو بھی چلے چھوڑ دیں، مغرب میں سنت کے مطابق اگر سب سے سورۃ الکافرون پڑھ لیں، ٹھیک ہے، سورہ اخلاص پڑھ لیں، یہ سب سے چھوٹی صورتیں ہیں۔ مجھے اگر ان کا ترجمہ ہی نہ آئے قاری صاحب یہ پڑھیں اور پیچھے میں کھڑا ہوں سمن بکمن امیون، مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میرا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں جڑ رہا۔ وہ جو ایمان بننا تھا نا، وہ پہلے کچھ معاملات بتائے ہیں، اس ایمان کی جو جڑ ہے نا، اس کی جڑ جو ہے، باقی ساری ٹہنیاں تنے پتے ہیں سارے، وہ جو ایمان کی جڑ ہے نا وہ قرآن ہے۔ اگر میں نماز میں 5 نمازیں پڑھوں، خود اپنی علیحدہ پڑھوں، نوافل پڑھوں یا جماعت کے ساتھ پڑھوں، مجھے یہی نہ پتا ہو کہ قاری صاحب نے کیا پڑھا ہے، یا خود پڑھوں تو میں بے شک چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی پڑھوں، مجھے یہی نہ پتا ہو میں نے کیا پڑھا تو مجھے کیا حاصل ہوگا۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھ کے دے نا، وہ کہے جی یہ دوائی 2 ٹائم لینی ہے، یہ پرہیز کرنا ہے، یہ چیز کھانی ہو یہ نہ کھانی ہو، ایک عام سا حقیر سا ڈاکٹر اس کی مرضی کے مطابق دوائی نہ لی جائے اور پرہیز نہ کیا جائے، آپ کا بیماری دور ہوگی؟ کیوں جی؟ آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائی 2 دفعہ لینی ہے، آپ کے ڈاکٹر نے 2 دفعہ کہا میں 4 دفعہ لے لینا، ڈاکٹر کہتا ہے 3 دفعہ لو، میں کہتا ہوں میں 1 دفعہ لوں گا، ڈاکٹر کہتا ہے اس سے پرہیز کرنا ہے، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، وہ مگر ڈاکٹر دی کیڑی ایسی دی گل ہے، خیر ہے کوئی گل نہیں کھا لو، کیا مجھے ساری عمر آرام آئے گا؟ ایک سادی سی عام جسمانی بیماری ڈاکٹر کے لکھے ہوئے طریقے کے مطابق نہ کروں تو میری بیماری دور نہیں ہوتی، مجھے شفا نہیں ملتی۔ تو جو میرا خالق اور مالک جس نے کہا ہے نماز سے یہ چیزوں سے جڑنا تھا، تب میرے ساتھ تعلق بنے گا، تب تو میری ماننا شروع ہو جائے گا، لیکن یہ کام کرنے اور یہ کام نہیں کرنے، اور مرضی میں اپنی کروں، نہ اپنے خالق مالک کی مانوں، نہ اس کے طریقے کے مطابق کروں، نہ جو پرہیز بتائیں وہ کروں، تو پھر مجھے جو نماز نے فائدہ دینا تھا وہ دے گی نہیں دے گی۔ تو 3 چیزیں بنیادی میں نے ان کو دوبارہ دہرانا ہوں کہ وصل سے یہ لفظ نکلا، اس کا مطلب اللہ سے جڑنا، جڑ کر اللہ کی ماننا، بے حیائی برائی سے بچنا، اس کی حدود میں آ کر اس کی بات مان لانا، یہ نماز کا اصل مقصد تھا۔ دوسرا کیا تھا
کہ ہم نے اس سے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے. جب ایمان مضبوط ہوگا اللہ کو بھی ماننا، اس کا تعارف بھی ہو جائے گا اور اس کی ماننی بھی آسان ہو جائے گی. اور تیسرا میں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ ذکر اس کو کہا ہے، اور ذکر کی جو بنیاد ہے وہ قرآن ہے. اگر میرا تعلق قرآن کے ساتھ ہدایت والا نہیں ہے، صرف ثواب والا ہی تعلق ہے کہ سمجھوں، ہدایت حاصل کروں، اپنی زندگی میں اس قرآن کو لاؤں، اگر قرآن کے ساتھ میرا یہ تعلق نہیں ہے تو یہ جو نماز کا اصل فائدہ حاصل ہونا تھا وہ نہیں حاصل ہوگا. یہ 3 بنیادی چیزیں اپنے دل و دماغ میں یہ پکی بٹھا لیں کہ ہم نے یہ حاصل کرنا تھا. اب اگلی بات، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز کو قائم کرو. یہ نہیں کہا نماز کو پڑھو. اس سے علماء کرام نے اس کی جو تشریح یا مفسرین نے کی ہے نا کہ جماعت کے بغیر نماز ہے ہی نہیں. نماز ہے ہی جماعت کے ساتھ. اور دوسرا کام کیا ہے اس میں کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو پتا تھا مسلمان تھے، کافر تھے، مشرک تھے اور ایک منافق بھی تھے. منافقین تھے جی، کہتے تھے اگر مسلمانوں نے چیک کرنا ہوتا نا کہ یار کوئی منافق تو نہیں ہمیں گھس آیا، تو کہتے ہیں جو صف میں کھڑا نہیں نہ ہوتا تھا نماز میں وہ سمجھ جاتے تھے کہ منافق تھا، نماز کے لیے نہیں آیا. جو صف میں نہیں کھڑا ہوا وہ کہتے تھے منافق ہے. منافق کی نشانی پتہ چل گئی. اور اس وجہ سے منافقین زیادہ تر کوشش کر کے مسلمانوں سے زیادہ صف میں آ کے کھڑے ہوتے تھے کہ ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم منافق ہیں. تو آج جو مسجد میں نہیں آ رہا، صف میں نہیں کھڑا ہو رہا، وہ کس خاطر میں فتویٰ نہیں لگا رہا. میں تو آپ کو ایک سیرت کا ایک پہلو بتا رہا ہوں کہ اس وقت یہ سوچ تھی صحابہ کرام کی، جو مسجد میں داخل نہیں ہوا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، فارغ ہو گیا. اب پھر دیکھ لیں ہم میں سے کتنے کتنے فارغ ہوتے ہیں. فیصلہ آپ نے کر. اور یہ نماز جو ہے اس کو قائم کرنا ہے، پڑھنا نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک ضمنی سے ایک مسئلہ بتا دوں. فرض نماز مسجد میں پڑھنی ہے اور بڑی سخت وعید حدیث ہے. ہمیں سمجھ آ جائے تو میرے خیال میں اس ساری گفتگو کا خلاصہ مل جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خوف نہ ہو کہ وہ کمزور ہیں، میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. یہ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہا نماز نہیں پڑھتے. کہتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن گھروں میں پڑھتے، میں ان گھروں کو آگ لگا دوں. آپ کیا رحمت العالمین ہیں جی؟ آپ رحمت العالمین ہونے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں بچے کمزور ہیں، عورتیں کمزور ہیں، ان کا نہ ہو، میں ان گھروں کو آگ لگوا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں پڑھتے، لیکن گھروں میں پڑھتے ہیں. اس سے کیا ہوا جی؟ قائم کی تعریف ہی یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ ہے. ہاں کوئی مجبوری ایسی، ہماری ساری مجبوریاں اللہ کے کاموں میں آ گئی ہیں. ہمیں کوئی اپنا کاروباری معاملہ، کوئی ایسا معاملہ تو وہاں پر مجبوری ہم آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں. جب نماز کی باری ہے او یار وہ گاہک آ گئے سے نا پھنس گئے یار، چلو کوئی بات نہیں یار، وہ اتنی دین سے سختی نہیں ہے. او یار مجھے فلانا کام آ گیا تھا نا، اس وجہ سے میری جماعت رہ گئی یار. یا فٹافٹ جلدی کرو، آج جلدی 2 منٹ میں وضو کرو، فٹافٹ 2 رکعتیں مل گئی ہیں، چلو کر لو یار. یہ سارے عذر، ساری جو ہماری باتیں ہیں نا، یہ اللہ کے احکامات کے آگے ہی آ گئی ہیں. مجھے یہ کو کہے نا کہ یار فلاں جگہ جانا تو تیری نا 50,000 روپے کی دیہڑی ہے، اور میں 2 دن سوؤں گا ہی نہیں، میں کہوں گا میں 2 گھنٹے پہلے وہاں پر جا کر پہنچ جاؤں، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے ساتھ جڑنا ہے، یہ تمہیں فائدے ہوں گے. میں کہوں گا ہوتے ہیں. زبان سے نہیں کہتا، میرا عمل یہ کہتا ہے اچھا یار کوئی بات نہیں. وہ کہتا ہے 70 گنا فائدہ ہے، 700 گنا فائدہ ہے، اچھا یار ٹھیک ہے. وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے یار. ساری اپنی نالائکیاں اللہ کی نافرمانی کے لیے جو ہے نا اس کھاتے میں ڈال دینا. تو نماز کو قائم کرنا ہے، پڑھنا نہیں ہے.
پورے قرآن و حدیث کے مجموعے میں دیکھ لیں، کہیں بھی پڑھنے کا لفظ نہیں ہے، قائم کرنے کا لفظ ہے، اور قائم ہوتی تب ہے جب جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اکیلے تو قائم ہو نہیں سکتی. کوئی ایک ہم مسلمانوں میں کتنا اختلاف ہو گیا، اتنے فرقے بن چکے ہیں، کسی نے اس قائم کا مطلب پڑھنا نہیں بتایا. بڑا بڑا اختلاف ہے نا ہمارا قرآن و حدیث میں، لوگوں نے بڑے بڑے اختلاف کھڑے کر لیے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس لفظ میں اور اس بات کے فہم میں پوری امت مسلمہ میں ایک بھی اختلاف نہیں ہے. کوئی کچھ کہتا ہوں نہیں یار گھر میں پڑھ لینی چاہیے، خیر ہے، قائم کا مطلب گھر ہی ہے. اور دوسری میں نے آپ کو حدیث سنا دیا ہے کہ گھروں کو آگ لگانے کا کہا ہے. تو اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، جماعت کے بغیر نہیں پڑھنی. اب اس میں یہ ہم نے کرنا ہے، وقت کی تھوڑی کمی ہے تو کافی باتیں رہ جائیں گی. چلیں میں جلدی سے اس قائم کرنے کی چار الفاظ قرآن میں آئے ہیں، ذرا اس کو ہم سمجھ لیں. قرآن میں ایک لفظ ہے خاشعون، ایک لفظ ہے یحافظون، ایک ہے دائمون، ایک ہے ساہون. 4 الفاظ قرآن میں نماز کے متعلق آئے ہیں کہ وہ اپنی نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں. یہ مومنین کی صفات بتائی ہیں مختلف جگہ. یہ جو 2 الفاظ ہیں سورۃ المومنین کے ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے صرف میں الفاظ کی حد تک کر رہا ہوں، آیت پڑھ کر آپ کو پورا بتانا وقت نہیں ہے. سب سے پہلا کیا ہے؟ خشیت اختیار کرتے ہیں. نماز میں خشیت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جب جھک جانا، کہنے نماز ایسے پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. اگر اس درجے پر نہیں ہے تو ایسے نماز پڑھو کہ رب تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ ہے وہ خشیت کا پہلو. اگر وہ رزلٹ لینا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی جڑ جاؤں اور اللہ کی بھی ماننی میرے لیے آسان ہو جائے، وہ رزلٹ لینا ہے تو سب سے پہلے نماز میں خشیت اس طرح اختیار کرنی ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے یا میں رب کو دیکھ رہا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ یہ کر رہا ہوں، یہ خشیت سے خالی ہے یا داڑھی سے کھیر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے نا، ایک بندہ نماز پڑھا تو وہ ایسے کبھی داڑھی کو ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا. ان کا اس کا دل مصروف ہے، اللہ کی یاد سے خالی ہے، یہ داڑھی کی طرف لگا. تو نماز میں ہم کو داڑھی کے ساتھ کھیر رہا ہے. کسی کو خارش شروع ہو جاتی ہے، کسی کو ایسے شروع ہو جاتا ہے، کسی کو روٹین میں ہم کبھی ایسے نہیں کرتے. کبھی آپ غور کر لیں، روٹین میں نا ہر کچھ سیکنڈ بعد ایسے 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 نہیں کرتے، صرف نماز میں کرتے ہیں. غور کیجئے گا ذرا، یہ خشیت سے خالی ہے. اور یار ایک چھوٹا سا افسر کھڑا ہو جائے تو ہم با ادب کھڑے ہوتے ہیں، یار ہماری جو نا کہ یہ کریز بھی نہ ٹوٹے، بالکل سیدھا، کوئی حرکت نہیں کرنی، افسر غصہ ہو جائے گا. اور جس خالق اور مالک کے سامنے کھڑے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے ہاتھ ہی اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. اگلی بات کیا ہے؟ یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلی نماز کی حفاظت کیا ہے؟ کہ اپنے ٹائم پر آ کر اس پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہتے عام طور پر ظہر، عصر اور عشاء، فجر کا آدھا گھنٹہ تقریباً، یہ 15 منٹ جو دوسری نمازیں ہیں 15 منٹ کا وقفہ، 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے. جی کبھی کسی نے کہا جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ کہہ رہا ہے نماز کی طرف آ جاؤ، فلاح کی طرف آ جاؤ، تو اسی وقت ہر شے بند کر کر اسی وقت اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاؤں اور مسجد کی طرف چل پڑوں. وہ یار حالت 15 منٹ پہلے، وہ خیر ہے کوئی گل نہیں، مولوی نے حالے اذان دیتی ہے. یہی کرتے ہیں نا، وہ حالے یار 10 منٹ آئے نا، کوئی نہیں پڑھ لینے یار، وہ چلو یار سنتا بعد چ پڑھ لیں گے، کوئی نہیں یار کام میں مصروفیت ہے. یہی ہم نمازوں کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ حفاظت نہیں ہے، گوا رہے ہیں. جب آ گیا ندا آ گئی اسپیکر سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ کہہ رہا آجو نماز کی طرف، میں کہوں حالے 10 منٹ آئے نا، پھر آ گیا ہوں تو جلدی جلدی فٹافٹ وضو کیا جناب علی. یہ حفاظت نہیں ہے. سکون سے آؤں. اور اس کے دوران وہ مسئلہ بیچ میں رہ گیا، سنت اور نوافل جتنے بھی ہیں وہ گھر پڑھنا افضل ہے، مسجد میں پڑھنا افضل نہیں ہے. صرف فرض جو ہے نا آپ نے مسجد میں پڑھنے ہیں. پہلے والی سنتے بھی گھر سے پڑھ کے آنی ہے، بعد والی بھی سنتے نوافل گھر جا کے پڑھنی ہے، مسجد میں نہیں افضل ہے.
صرف وہ جو آپ کے جو فرائض ہے نا، فرض جو جماعت کے ساتھ پڑھنے ہیں، صرف آپ نے وہ ادا کرنے ہیں. اس کے بعد گھر، اگر دکان پر جانا دکان پر جا کر پڑھ لیں، گھر جا کر پڑھیں. سنتے نوافل آپ نے مسجد میں نہیں پڑھنے. اور ایک حدیث آپ کو بتا دوں تو میرے خیال میں اس سے پیچھے کریں، ان کا مسجد نبوی میں نوافل پڑھنے سے بہتر اپنے گھر میں نوافل پڑھنے ہیں. اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کوئی؟ مسجد نبوی میں ہزار گنا ثواب ہے. وہاں بھی مسجد نبوی میں نوافل پڑھنے سے بہتر جو ہے نا اپنے گھر میں نوافل ادا کرنے ہیں. اور فرض جو ہے نا وہ ہے ہی مسجد میں قائم کرنے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنے ہیں. آپ کے علیحدہ اس کا جو اثر روح ہے وہ ہے ہی نہیں اس کے بغیر. آگے اگلا لفظ کیا ہے؟ دائمون. وہ قائم رہتے ہیں نمازوں پر. یہ نہیں آج کنیاں نمازیں پڑھی ہیں، اور یا 2 پڑھی ہیں 3 آپے پڑھ لی ہیں، 4 پڑھی ہیں 1 آپے پڑھ لی، 2 قضا ہو گئی ہیں 3 جماعت نہ پڑھ لی ہیں. یہ وہ نہیں، وہ دائمون، اس پر ہمیشگی نہیں کرتے. مومن ہمیشگی کرتا ہے. 5 نمازیں جو مرضی ہو جائے. سادی سی مطلب ان کا سب سے باری نمازیں منافق پر فجر اور عشاء ہے. سب سے باری نمازیں فجر اور عشاء منافق پر باری ہیں. اگر ہم پر باری ہو رہی تو فیصلہ خود ہی کر لیں. اس کے بعد ان کا عصر کی نماز کام کا وقت ہے. کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ ایک بندہ کا گھر بار، اولاد، بیوی، بچے، ہر چیز تباہ ہو جائے، کوئی چیز بھی نہ بچے، اور دوسری طرف اس کی عصر کی نماز رہ جائے تو عصر کی نماز کا اس سے زیادہ نقصان ہے. صلاۃ الوسطی، اس درمیانی نماز، سارا کچھ ہی اس کا تباہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آزمائش سے بچا کے رکھے، سارا کچھ اس کا کچھ بچے ہی نہ. لیکن دوسری طرف عصر کی نماز رہ گئی تو اس کا زیادہ نقصان ہے، وہ نقصان کم ہے. تو دائمون کرنا ہے ہم نے. 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ. گاہک بیٹھا ہے، کوئی بھی بیٹھا، اس کو بھائی السلام علیکم، تو بھی میرے ساتھ آ کے نماز پڑھ. یا نماز کے بعد جتنا مرضی تو مجھے فائدہ بتا دے، میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے آؤں گا تو تیرے ساتھ دوبارہ بات کروں گا. جب حی علی الصلاۃ کی آواز آ جائے اس وقت یہ اعلان ہو گیا کہ بند کر دے ہر چیز. اس کے بعد 1 منٹ بھی تو نے کچھ نہیں کرنا. اور آگے کیا ہے؟ ساہوں. یہ خرابی بتائی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں. آج ہم اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں. جب دل کیا، جب فراغت ہے تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو 2 پڑھ لی، 4 پڑھ لی. اس کے بعد آیا ہوں، بھولا کیا ہوا ہوں، نہ مجھے سنت کے مطابق ادائیگیوں کا پتہ ہے، نہ سنت کے مطابق الفاظ کی ادائیگی ہے، نہ سنت کے مطابق اس کا مطلب پتہ ہے، نہ میرا دھیان ہے، خشوع خضوع ہے. یہ ہر چیز سے خالی ہے. میں اپنی نماز کو بھولا ہوا ہوں. اب فیصلہ کر لیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. بھائی یہ کوئی تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، کسی ایک بندے کی بات نہیں. ہم مسلمانوں میں یہ خرابی ہیں. اصلاح کی پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی کمی کوتاہیوں کو مان لے، جان لے. آج ہم اپنے اسلاف کی 500 سال 1000 سال کی تاریخ میں گم بیٹھے ہیں. وہ جی انہوں نے اتنا کچھ کیا، انہوں نے اتنا کچھ کیا. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے، اپنی پیشی ہونی ہے، اپنی جنت، اور کہیں دوزخ کے ذریعے جنت میں نہ جانا پڑ جائے. کسی دوسرے بندے نے نہیں کہنا وہ اچھا جی یا اللہ اس کو چھوڑ دے، اس کو ذرا 2 رگڑے نا مجھے لگا لے، اس کو جانے دے. وہاں تو نفسی نفسی ہوگا. اپنی اپنی جان ہے. کسی کے نوافل، کسی کی تہجدیں، کسی کی نیکیاں. یہاں سے سب سے قریبی بیوی بچے ہیں، وہ بھی کہیں گے چلو جی جاؤ، کوئی اج نہیں ہے کی اوکے یار میں تمہیں زندگی تہاڈے واسطے جو 2 نمبر کام کیتا، جو آسائشاں گڈیاں سود دے کاروبار کیتے کہ وڈیاں کوٹھیاں تے وڈیاں کاراں بنا کے دیتیاں، وہ کہے سانوں کی کہنا، چل شاباش، کوئی ساڈے کو امید نہ رکھے. یہی قریبی رشتہ ہے نا بیوی بچوں کا. وہ کہیں گے کوئی کام نہیں، چلو. وہ کہیں گے ایک نیکی تھوڑ دی ہے، میرا کھاتا سیدھا ہو جائے گا. ان کو جا کام کر. وہاں پر انہوں نے کہنا یار میں تینوں اے سی لا کے دیتے، کوٹھی وڈی، اینا کام کر کے دیتا، میں رات دن نہیں ویکھیا، 24 گھنٹے تہاڈے واسطے رات دن ایک کیتا، میرے بچوں کو یہ آسائشیں مل جائیں. ان کا ابا جی کیتا ہوگا، تسی کیتا ہوگا، ساڈے تے سان نہ چاڑو، ساڈے کو اج نیکی دی امید نہ رکھو.
اسی اولاد اور اس بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوں نا میں سارا کچھ. دکان چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں آ رہا, کاروبار چھوڑ کر دکان کے لیے آ رہا, ریڑھی چھوڑ کر دکان کے لیے نہیں آ رہا. تو یہی ہے خاشعون یحافظون دائمون ساہون. تو اللہ کے ساتھ خشیت اور عاجزی والا کھڑا ہونا اور خشوع خضوع نہیں ہوتا, حفاظت نہیں کرتے, بالکل روٹین میں 5 کی 5 نمازیں اس پر بالکل مضبوط نہیں رہتے, اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں. یہ 4 الفاظ قرآن میں جگہ جگہ نمازیوں کی ہے نا, یہ بتائیے کہ یہ اب ہم خود ہی فیصلہ کر لیں ہم کس جگہ پر کھڑے. تو اللہ سے دعا ہے کہ نماز سب سے پہلے بھائی بنیادی یہ چیز ہے. ایک تو ہمیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 چیزیں, وصل, اللہ کے ساتھ جڑنا اور اللہ کی ماننی آسان ہو جائے, یہ اس کا سادہ سا. اور اس کے ساتھ ماننی کیسے آئے گی, اس کو بے حیائی اور برائی سے بچنا ہے, اللہ کی حدود میں رہ کر اس کی بات ماننی ہے اور اس پر یقین و توکل کرنا ہے, اپنا ایمان اس سے مضبوط کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے, اس ایمان کے ساتھ ذکر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. یہ ہیں جو فوائد ہم نے ان نمازوں سے حاصل کرنے تھے. مجھے کوئی زیادہ کوشش نہیں پڑے گی. آج مسلمان باعمل کیوں نہیں ہیں, کیونکہ وہ بہت تھوڑے, ویسے زیادہ لوگ تو کر ہی نہیں رہے. جو چند لوگ ہم جیسے کر رہے ہیں نا, انہیں ظاہراً پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, حج عمرے کرنے ہیں, لیکن وہ کیوں کرنے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں ہے. آج ہم مسلمانوں کو کیوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عبادت, یہ مشق, یہ کام کیوں کروا رہے ہیں, اس سے میرے اندر وہ کیا چیز پیدا ہو جائے, وہ کیا چیز پیدا کروانا چاہتے ہیں, اس چیز کو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا, ہمیں سب سے پہلے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے گا میری وہ عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. جب مجھے پتہ چلے گا نا کہ یار یہ چیز میں نے کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے تو یہ حاصل کرنا ہے, جب مجھے خود ہی پتہ چلے گا یہ میرے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے, تو سمجھیے آپ کی نماز قبول ہو گئی. اور اگر جو چیز حاصل ہونی تھی وہ حاصل نہیں ہو رہی تو کوئی چیک کریں, کہیں نہ کہیں خرابی ہو رہی ہے, اس کو دور کریں. اس پر آ جائیں تو پھر کیا ہوگا, میں روزانہ کی بنیاد پر باعمل مسلمان بننا شروع ہو جاؤں گا. پھر میرے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا, پھر میرے کاروبار میں ڈنڈیاں نہیں ماروں گا, میری نوکری میں ڈنڈی نہیں ماروں گا, میں اپنے بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ہمسایوں کے ساتھ, ہر معاشرے میں ایک نفع بخش مسلمان بننا شروع ہو جاؤں گا. لوگ مجھ سے فائدہ ہی اٹھائیں گے, نقصان نہیں اٹھائیں گے. پھر آج اس منہج پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. جب تک اس منہج پر کام نہیں کریں گے تو پھر تو وہی ہے, ظاہری جسم تو ہے, نماز کے لیے تو آ گیا, جمعوں کے لیے تو آ گیا, لیکن ادھر سے گیا ہوں خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ذہن خالی دل آیا تھا, اسی طرح ہی واپس چلا گیا, اسی طرح جو میں پہلے جمعے سے پہلے کر رہا تھا اسی طرح میرے معاملات ہیں, کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو سمجھیے آپ کے جمعے میں کہیں کمی رہ گئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس جو عبادات ہیں اس کا حکمت اور فلسفہ سمجھ کے اور اس کے مطابق ہمیں جو قرآن کے ساتھ جڑ کے باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ نماز کے بارے میں ابھی کافی, یہ اتنا بڑا عنوان ہے کہ اس پر شاید کافی ہفتے بھی لگ سکتے ہیں صرف اسی بات کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا حکمت اور فلسفہ کیا ہے. لیکن کوشش کی ہے میں نے کہ چل بنیادی باتیں جو نا وہ ہمیں سمجھ آ جائیں. اب اس کا ایک دوسرا پہلو, 1-2 حدیث پہلے میں نے آپ کو سنائی ہیں, لیکن مزید یہ ہے کہ اب یہ جو یہ نماز قائم نہیں کرتے, مسجد نہیں آتے, نماز نہیں پڑھتے, اب قرآن و حدیث ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں, وہ چند چیزیں صرف آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ دیتا ہوں تھوڑے وقت میں. پہلی ایک حدیث, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے, نماز کو قائم نہیں کرتے, ان کا حساب کس کے ساتھ ہونا ہے, فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, قارون کے ساتھ, ابی بن خلف کے ساتھ. یہ کون تھے جی؟ کافر ہی تھے نا. تو جس کے ساتھ حساب ہوا تو وہ کیا ہوا, پھر فیصلہ خود ہی کر.
کہتا بندے کا جس کے ساتھ حساب ہوگا وہ انہی میں سے ہے نا. یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کوئی الفاظ نہیں بیان کر رہا. اس سے بھی سخت الفاظ ہیں ان کے. مسلمان اور کافر میں, کفر اور اسلام میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. کفر اور اسلام, مسلمان اور کافر میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. اور تیسری میں نے آپ کو بتائی, شروع میں بات بتائی تھی, میں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام کا یہ یقین تھا, یہ سوچ تھی کہ جو بندہ جماعت میں نہیں ملا وہ منافق ہے. اسی لیے منافق اسپیشل کوشش کر کے آتے تھے ہم مسلح میں کھڑے ہو جائیں آگے, بلکہ پہلی صف میں آ کے کھڑے ہوں تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہم منافق ہیں. تب جو بندہ نہیں آئے گا پھر وہ کس کھاتے میں خود ہی دیکھیں. اور ائمہ کرام اور اس بات ان فتاوا میں کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا. مختلف ائمہ کرام نے فتوے دیے ہیں کہ جو نمازی نہیں ہے اسے قید کر دو, جو نمازی نہیں ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو, جو نمازی نہیں ہے اس کا کوئی جید عالم جنازہ نہ پڑھائے, جو نمازی نہیں ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں, جو نمازی نہیں ہے اس کو فلاں شرعی سزا دی جائے. یہ مختلف فتاوی ہیں, فتوے دیے ہوئے ہیں, اور ان فتووں کے خلاف کسی نے بھی نہیں کہا. نہیں جی ہے مولوی صاحب نے بڑے بڑے امام ہیں لیکن انہوں کا فتویٰ غلط ہے, قرآن و حدیث کے خلاف ہے, کسی نے اختلاف نہیں کیا. کوڑے لگائے جائے, قید کیا جائے, سزا دی جائے, جنازہ نہ پڑھو, قبرستان میں دفن نہ کرو, تو یقین کے ساتھ ہوتا ہے جی. میں تو صرف آپ کو بات ہی پہنچا دیتا ہوں, فیصلہ آپ نے کرنا کہ یہ صورتحال ہے جو ابھی. وہ تو احادیث بے شمار ہیں لیکن صرف میں 2-3 احادیث رکھی ہیں کہ اصحاب فرعون, حامان, قارون, ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. اسلام اور کفر کا جو فیصلہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں, ایک نماز ہے. اور بڑے بڑے جید ائمہ کرام کا فتوے یہ ہیں کہ کوڑے لگاؤ, شرعی سزا دو, علیحدہ کر لو, قید کر لو. ابھی یہ دیکھ لیں فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. کیوں کہ میں نے وہی پہلے بتائی ہے, ہر عبادت ہر جگہ اللہ نے رخصت رکھی ہوئی ہے کہ یہاں بندہ مجبور ہو گیا نا یار چھوڑ دے یار. وہ میں نے آپ کو روزے کی, اذکار صدقات کی, حج عمرے کی مثال دی ہے. جہاں پر بندہ مجبور ہو گیا نا, صحیح مجبور ہو, اللہ نے رخصت دے دی ہے. لیکن نماز ایسی چیز ہے رخصت دی نہیں ہے. ان کا یہ ہاتھ بھی نہیں نا ہلتا, ہاتھ کے سارے سے نمازیں پڑھ لیں, اٹھا نہیں جاتا, بستر سے لگ گیا ہے. بابا جی ان جواب دیتا ہے, میں نے پہلے کہا ہے, ان کا پھر بھی پڑھنی ہے. جنگ کا موقع ہے نماز پڑھنی ہے, بیماری ہے نماز پڑھنی ہے, سفر ہے نماز پڑھنی ہے, تندرست ہے نماز پڑھنی ہے, اور نماز کو قائم کرنا ہے. اب ہم خود ہی دیکھ لیں ہم کس جگہ. یہ ایک بنیاد کہتے ہیں کسی عمارت کی بنیاد ہے, یہ بنیاد 5 چیزوں پر کھڑی ہے, اور اس بنیاد میں جو سب سے مضبوط اینٹ یا مضبوط جو دیوار ہے وہ نماز ہے. اور جب بنیاد ہی اگر کھوکھلی ہو, بنیاد ہی صحیح نہ ہو, تو کیا جتنی مرضی عمارتیں, جتنی مرضی صدقات, جتنی مرضی اوپر کھڑے کر لیں, کیا وہ عمارت کی کوئی مضبوطی رہے گی؟ کوئی 1 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے. کیوں؟ کہتا ہے اس کی بنیاد کھوکھلی ہے. تو جس کی بنیاد کھوکھلی ہے جتنا مرضی عالی شان اوپر بلڈنگ کھڑی کر لیں, اس نے ہلکے سے طوفان سے, ہلکی سی بارش سے اس نے ملیا میٹ ہو جانا. تو کہا کہ جس کا نماز کا پہلا سوال نماز کا ہونا ہے, جس کا نماز پاس ہوگی نا باقی اللہ آسانی خود ہی کر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جی اسلام کی بنیاد میں ایک بڑی, سب سے بڑی بنیاد ہے, اس کے ساتھ جڑنے کی, اس کا فہم, اس کا فلسفہ, اس کی حکمت, اور اس کے بعد خدا را جو اس کے جسمانی معاملات ہیں نا, اس کی ادائیگیاں سنت کے مطابق سیکھیں. اس میں جو الفاظ ہیں وہ صحیح طرح سیکھیں, اس کا مطلب ہے وہ صحیح طرح سیکھیں. اس میں جو دھیان ہے نا, آپ نے اللہ کے ساتھ جب گفتگو کرنی ہے تو پورے خشوع خضوع کے ساتھ بات کریں, پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ رزلٹ آپ کو دینے شروع کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ کے جو اسلام کی بنیاد اور خصوصاً یہ نماز کے ساتھ, اس کے ساتھ رب کا تعارف
حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق اللہ کی ماننی اللہ تعالیٰ ہمیں لیے آسان فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔